وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ انشورنس اسلام میں حرام ہے، مگر ہم کیونکہ نان مسلم کو بیچ رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ someone else who's making like 5 million, 6 million, 7 million in a month with only 20-30%, then obviously everyone has a greedy thing. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کر دے تو اللہ اس کی وہ قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ ابھی پچھلے دنوں جو ہماری گورنمنٹ نے اتنا بڑا کریک ڈاؤن کیا جس میں کال سینٹرز وغیرہ بند کیے ہیں اور یہ اسکیم کر رہے تھے گوروں کو اور پتہ نہیں کس کس ملکوں میں، اور چائنیز کال سینٹرز تھے اور واٹ ناٹ۔ ایک بچہ بڑے مزے کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سر اس میں تو ہم وہ کافروں کو اسکیم کر رہے ہیں نا، تو ان کو اسکیم کرنا تو ٹھیک ہے۔ یا پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ اسکیم کال سینٹرز کی بات نہ کریں تو لیجٹمیٹ جو کال سینٹرز ہیں اس میں کیا ہے، مختلف کیمپینز ہوتی ہیں، آپ انشورنس بیچ رہے ہو یا آپ اس طرح کی ہیلتھ کیئر کی چیزیں اس طرح بیچ رہے ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ انشورنس اسلام میں حرام ہے، مگر ہم کیونکہ نان مسلم کو بیچ رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں مسئلہ ہے، آپ ایسا کام جو اسلام میں حرام ہے وہ آپ کسی نان مسلم کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اسلام میں کسی کو قتل کرنا حرام ہے تو نان مسلم کو قتل کرتے رہو، بس چلتے پھرتے کوئی نان مسلم نظر آیا اس کو قتل کر دو، ناٹ الاؤڈ۔ اسلام میں شراب پینا حرام ہے، اب آپ ایک شراب کا بزنس اسٹیبلش کر لو جس میں آپ صرف نان مسلمس کو بیچتے ہو۔ اب آج کل یہ بھی تو نیوز چل رہی تھی نا کہ وہ کیا گورنمنٹ نے کر دیا، شراب کو مختلف ان کو لائسنسز دے دیے ہوٹلز وغیرہ کو۔ دس از ناٹ الاؤڈ۔ تو یہ کسی کو اچھا، اس میں ایک مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جب بچے کال سینٹرز وغیرہ میں اس طرح کی جابز میں پھنس جاتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ میں یہ جاب کرتا رہوں اور اگر میں یہ جاب چھوڑوں گا تو پھر میں اس کے بعد کیا کروں گا۔ Yeah, we know, but like if you're working on a place, on a shared place, and if you are watching someone else who's making like 5 million, 6 million, 7 million in a month with only 20-30%, then obviously everyone has a greedy thing that he can wish to work the same thing. آپ لوگوں کو ایک مزے کی سٹوری سناتا ہوں۔ ایک بچہ تھا، اس کے پاس جاب نہیں تھی، پہلے وہ جاب کرتا تھا، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے جاب اس کی چلی گئی۔ اس دوران اس کو ایک ایسی جاب ملی جو کہ بہت لیوکریٹو تھی، فری لانسنگ میں اس کو اپ ورک سے جاب ملی تھی۔ دے ور پیئنگ ریئلی گڈ پر آور، لاکھوں روپے، یعنی کہ تقریباً 10 لاکھ روپے سے زیادہ تھے اس کے۔ اب کچھ لوگ سنیں گے وہ کہیں گے 10 لاکھ زبردست، لیکن اس میں اس بچے نے مجھے کہتا ہے کہ میں نے کسی سے پوچھا عالم دین سے اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ فلاں نیش کی جاب ہے تو یہ جاب الاؤ نہیں ہے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے فوراً سے میسج کیا آپ ورک پہ اس کو، حالانکہ اس نے کانٹریکٹ مجھے بھیج دیا تھا، میں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آئی کانٹ ڈو دس بیکاز دس از ناٹ الاؤڈ ان اسلام۔ یہ کرنے کے بعد وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے جابس کے لیے اپلائی کرنا چھوڑ دیا۔ Isn't this interesting؟ کیوں چھوڑ دیا اس نے جابس کے لیے اپلائی کرنا؟ وہ کہتا ہے کہ سر سمپل بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی کام کو چھوڑ دے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا رستہ بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کی سوچ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے سر میں نے اللہ کے لیے نوکری چھوڑی ہے نا، تو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو اپلائی اینی ویئر ایلس ناؤ، اب مجھے جاب ملے گی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں ہے نا، ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ یہ محبت کی داستان ہے، یہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں کنیکشن ہے، یہ محبت کی داستان ہے۔ جب بندہ اللہ کے سپرد کوئی چیز کر دیتا ہے تو اس کو نوکری ملتی ہے۔ یو نو دا امیزنگ تھنگ از، وہ مجھے کہتا ہے کہ سر 24 گھنٹے گزر گئے، مجھے نا کوئی آفر نہیں آئی جاب کی۔ اس نے آبویسلی پائپ لائن میں اپ ورک پہ اور جگہوں پہ بھی اپلائی کیا ہوا تھا نا، تو مجھے آفر نہیں آئی۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، ہو نہیں سکتا کہ 24 گھنٹے گزر گئے آفر نہیں آئی۔ کہتا ہے میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو مجھے میسج آیا اور مجھے وہ انٹرویو پروسیس سے گزرا اور مجھے جاب ملی، اور اس جاب سے اچھی جاب تھی۔ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم اس محبت کی داستان میں ابھی انٹر نہیں ہوئے، ہمارا اللہ سے وہ کنیکشن ابھی جڑا ہی نہیں۔ یہ وہ محبت کہ بندہ فجر کے ٹائم اٹھے، تہجد کے ٹائم اٹھے جب سب سو رہے ہیں، بندہ اپنے خالق سے بات کرے، اپنے اللہ کے سامنے روئے اور اللہ سے بات کرے، کائنات کا خالق۔ جب آپ اس کے ذمہ کوئی بات ڈال دیتے ہو نا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے کہ جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کوئی اگر اس کو دیکھے تو اس کو اپنے سے دور کر دے، یعنی کہ اس کو امپورٹنس نہ دے، کوئی غریب سا شخص، عام سا، ایسا بندہ، وہی بات ہے، اس محبت کی داستان میں اتنا آگے پہنچا ہوتا ہے، اللہ سے کنیکشن میں اتنا آگے پہنچا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ
اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کر دے تو اللہ اس کی وہ قسم پوری کر دیتا ہے. سو ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اس جوانی میں ہمیں اللہ سے کنیکشن کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اور پھر ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ سر جی میرا وہ اس سے کنیکشن ہے اور میں تو بس وہ مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں اور مجھ سے بس وہ اگر ان سے بات نہ ہو تو مجھ سے رہا نہیں جاتا. مائی بردر دس از بیکاز یو ہیو ناٹ ٹیسٹڈ کہ اللہ سے کنیکشن کا مزہ کیا ہے. جب آپ کو اس کا مزہ لگ جائے گا نا پھر اس کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کے سامنے ویلیو نہیں رکھے گی.